لاتعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہر جمالاں رازدان ماؤہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج یہ جمعۃ المبارک اس کا خطاب اور اس کا موضوع ہم نے حضور داتا گنج بخش حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے گفتگو کرنی ہے، چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کافی ہمارے اکابرین اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ملتان کی اس پاک سرزمین پر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال بھی 6 سفر کو ہے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال با کمال وہ بھی سفر میں ہے۔ تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال بھی سفر میں ہے۔ مجدد پاک کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ کا وصال بھی سفر المظفر میں ہے۔ تو چونکہ اس ماہ میں سفر المظفر میں مختلف ہم تصوف کے دروس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو حرمین شریفین کے سفر کے حوالے سے آج جمعہ پہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں، اور جمعہ کے بعد درس تصوف میں عرس مجددین ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہوگا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہوگا، اور حضرت مجدد پاک کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ اس وقت فضا اور آب و ہوا کچھ اور بتا رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی خانقاہ کے معاملات کو جدا کرنے کے چکر میں ہم نے یہ بتانا یہ سب ایک ہی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بحثیں، یہ مناظرے، یہ مکالمے، یہ اعتراضات، یہ اوروں کا کام ہے، اور ہم چونکہ حضور بابا صاحب شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کی خدمت میں ایک مرید آتا ہے، حضور لوہے کا کام کرتا ہوں، آج مرشد کی زیارت کے لیے آیا، میں نے کہا خالی ہاتھ نہ جاؤں، کچھ لے کے جاؤں۔ حضور یہ میری طرف سے ایک کینچی قبول کر لیں، خط بنا لیا کریں، اور ایک سوئی قبول کر لیں، تاکہ کچھ سینہ پڑ جائے، کوئی بٹن لگانا پڑ جائے تو آپ کی ضرورت کے کام آئے گا۔ اور یاد رکھیں یہ آئینہ، یہ سرما، یہ شیشہ، یہ کنگھی، یہ سوئی، یہ سنت ہے سفر میں ساتھ رکھنا۔ تو چونکہ وہ جس بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت کرنے والا کوئی عام تو نہیں ہوگا، ظاہر سی بات تو نہیں ہے ہماری طرف ہم کسی کو بلا بھی لیں نا تو وہ بات زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، شکوے اور غیبت، اور پوری دنیا کے BBC لندن بن جاتے ہیں، جی فلاں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن ان کی مجلس میں جب بھی کوئی جاتا تھا یا اللہ کی محبت کی بات ہوتی تھی یا رسول اللہ کی محبت کی بات ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مرید نے کینچی بھی پیش کی، سوئی بھی پیش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں تو ہر ذکر کے اثرات علیحدہ ان کی طبیعت پر آتے ہیں۔ کبھی وہ کسی صفت سے متصف ہو کر اتنا نرم و نازک ہو جاتے ہیں کہ دشمن بھی گالیاں دے کے چلا جائے تو دعائیں دیتے ہیں، اور کبھی کسی مقام پر فیض ہو کر بہرحال علیحدہ رنگ ہیں، علیحدہ طبیعتیں ہیں،
تو حضور بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے خیال یار میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے آستانے پر ایک ہمارے دوست کا خطاب تھا، تو ہمارے ایک بچے نے کہا شمشیر اہل سنت. تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا شمشیر کہتے تلوار کو، اور تلوار دو ٹکڑے کرتی ہے، اور ٹکڑے کرنا اور جدا کرنا اوروں کا کام ہے. یہ آستانہ تصوف والا ہے، ملانے والا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. تو یہ شمشیر کہیں اور ہوگا، یہاں شمشیریں نہیں چلتی، یہاں تدبیریں چلتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی بد مذہب کو دل میں جگہ دیتے ہیں، جتنا ہم سخت ہیں کوئی ہوگا بھی نہیں. عزیزان محترم، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب وہ دیکھا کہ مرید جو ہے وہ سوئی اور کینچی پیش کر رہا ہے تو فرمانے لگے کینچی رکھ لو، ہمیں نہیں چاہیے، یہ کاٹتی ہے. توجہ نہیں فرمائی. یہ کاٹتی ہے، یہ کاٹنا کسی اور کا کام ہے. یہ سوئی ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ملاتی ہے، ہمارا کام ملانا ہے. کیونکہ یہ جو بندے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو ان پریشانیوں سے نکال کر مدینے کی سڑک سے شاہراہ مدینہ سے لے کر سیدھا رب کے پاس پہنچاتے ہیں. ہم ملانے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں. ملانے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب شریف سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت داتا صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کشف المحجوب لکھی، اور کشف المحجوب شریف کے بارے میں حضرت خواجہ نظام والملت حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو تو یہ کشف المحجوب پڑھا کرے، یہ کتاب اس کو مرشد کا کام دے گی. واہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، تیری بات پہ قربان جائیں، مگر یہ سمجھ آئے گی تو کام دے گی. آپ تو پڑھیں تو کام دے. اور یہاں پہ کیا فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے؟ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. آپ مجھے یہ بتائیں، گنج بخش کہتے ہیں فیض بیٹھنے والا، فیض کو تقسیم کرنے والا. فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم کہا ہے، پوری دنیا میں تقسیم کرنے والے، فیض کو تقسیم کرنے والے. کسی ایک شہر کا نام نہیں لیا کہ لاہور کے لیے ہیں، یہ پشاور کے لیے ہیں، یہ ملتان کے لیے، نہیں. فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل. ناقص بھی کوئی آپ ناقص کبھی آپ کا واسطہ نہیں پڑا، ہمیں تو پڑھتا ہی رہتا ہے. فرمایا کوئی ناقص ہو تو اس کے لیے یہ پیر ہیں، اور کوئی کامل ہو تو اس کے لیے رہنما ہے. معنی کیا ہوا؟ داتا صاحب کی شخصیت وہ ہے جس کے در پہ آ کر نہ کوئی ناقص خالی ہاتھ آتا ہے، نہ کامل خالی ہاتھ آتا ہے، سب کو فیض دیتے ہیں. اس لیے داتا جی علی اجمیری کہتے ہیں. عزیزان محترم، تو یہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ شخصیت ان کی آپ دیکھیں، ان کا اور مقام اور مرتبہ عقل والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، بے عقلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں مزارات پہ نہ جایا کرو، ہم کہتے ہیں ہم جائیں گے، وہ کہتے ہیں مزارات پہ قبروں پہ جانا کہاں لکھا ہے. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اگر کوئی منافق مر جائے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، تو اس کی تم جنازے میں نہ جاؤ، اور پتہ چلے یہ منافق کی قبر ہے تو اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اجداد پر پیدا کی ہے، ہر چیز کی ایک مخالف سمت ہوتی ہے. صبح ہے تو شام ہوگی، شام ہوگی تو صبح ہوگی. اب سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے نہ جاؤ کسی منافق کے جنازے میں، تو باری تعالیٰ کس کے جنازے میں جایا کرے؟ کہ عاشق کے جنازے تھوڑے ہیں. یہ کوئی فتاوی رضوی نہیں، یہ کوئی فتاوی شامی نہیں، یہ فتاوی ربانی ہے. یہ نہ کہو مولویوں کے پیٹ کے دھندے ہمیں بد مذہبوں کے جنازے سے روکتے ہیں. میں نہیں روک رہا، نہ اعلیٰ حضرت نے روکا ہے،
نہ کسی تاجدار گولڑا نے روکا ہے، نہ مجدد پاک نے، نہیں، انہوں نے جو روکا یہ قرآن کی آیت پڑھ کے روکا ہے، اپنی طرف سے نہیں روکا۔ فرمایا منافق کے جنازے میں نہ جانا، ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہونا۔ باری تعالیٰ منافق کے جنازے میں نہیں جانا، پھر کس کے جنازے میں جانا ہے؟ عاشق کے جنازے میں جانا ہے۔ منافق کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا، پھر کس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے؟ تو اب یہ قبر پہ کھڑے ہونے کا منع کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منافق جو نبی کی عظمت اور شانوں کو کم کرنے والے ہیں ان کو منافق کہتے ہیں، اتنا ناپسند ہے کہ عاشقو تمہارا منافقوں کی قبر پہ کھڑا ہونا اللہ کو ناپسند ہے، تو جس کی قبر پہ کھڑا ہونا ناپسند ہے زندگی میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا اللہ پسند کرتا ہوگا؟ بولیے تو صحیح۔ تو جن کی زندگی میں تعلق ناپسند ہے بعد میں بھی اسی طرح، تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کشف المعجوب لکھی، اس میں اہل بیت کی شان بھی بیان فرمائی ہے، صحابہ کی شان بھی بیان فرمائی ہے، تصوف بھی بیان کیا ہے، اسرار و رموز بھی بیان کیے ہیں، علم کی شان بھی بیان کی ہے۔ تو ان کی کتاب کا مطالعہ کریں تو جتنی بار بھی کتاب پڑھیں گے آپ کو نیا راز داتا صاحب کی طرف سے عطا ہوگا۔ کشف المعجوب اتنا بھرپور ہے تصوف کے حوالے سے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے آیت لکھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما حصر کے لیے ہے، فرمایا بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اب داتا صاحب نے پوری بحث کی، بحث کرنے کے بعد لب لباب کیا نکالا؟ فرمایا کہ کسی کے پاس زیادہ کتابیں ہوں عالم نہیں، درس نظامی کی ہوئی ہے پھر بھی عالم نہیں اگر اس کے پاس خشیت کی دولت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے علم کا اور خشیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو عالم ہوگا وہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر کسی نے 1 سوا اور 70 بھی نہیں پڑھی مگر خشیت کی اعلیٰ معیار پر ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ خشیت ملتی تب ہے جب علم کی دولت دامن میں رکھتا ہو۔ فرمایا بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اب داتا صاحب نے بحث کی کہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، علم کا اور خشیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب پوری بات کرنے کے بعد پھر آپ کا انداز یہ ہے کہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں پھر ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں خشیت کا معنی کیا ہے۔ فرماتے خشیت اس بات کو کہتے ہیں کہ جب دل کے اندر، ذہن کے اندر، دماغ کے اندر ایک کیفیت رہ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کئی جگہ پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور جہاں لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں آپ چوری کریں گے؟ کسی کا موبائل اٹھا کے بھاگ جائیں گے؟ کسی کی موٹر سائیکل لے جائیں گے؟ کیوں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو یارو تمہارے مال پلازا کا کیمرہ دیکھ رہا ہو تو تم بد اخلاقی نہیں کرتے، جس کو خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، علماء اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں۔ اب خشیت کا اور علم کا جو تعلق ہے یہ داتا صاحب نے بیان کیا۔ فرمایا خشیت کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اس کیفیت میں مبتلا ہو گیا وہ خشیت الہی اپنے دامن میں رکھتا ہے اور اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، فرمایا ایک باغ تھا اور باغ میں ظاہر سی بات ہے آپ حضرات دیہاتوں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی باغ پک جاتا تو وہاں پہ ایک چوکیدار رکھا جاتا ہے کہ بچے آم توڑ کے نہ لے جائیں، فروٹ جو ہے یہ چوری نہ کر لیں۔ تو اب جو وہاں پہ چوکیدار تھا، باغ کا مالک اچانک جاتا ہے باغ کے اندر تو چوکیدار کی بیوی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کو شیطان ورغلاتا ہے، وہ اس کو ایک کمرے میں لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے سارے دروازے بند کر دو۔ اس عورت نے کہا سارے دروازے بند کر چکی ہوں پر ایک دروازہ میں نہیں بند کر سکتی۔ کہا کون سا؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو داتا سے فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ سے ڈر گیا اور توبہ طیب ہو گیا کہ سارے دروازے بند ہو چکے مگر ایک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس بات پہ زور دیتے ہیں، فرماتے پڑھو بھی صحیح مگر خشیت بھی دامن میں ہونی چاہیے۔ اگر خشیت بھی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ وہ عالم اپنے وقت کا ایک مقام پر جا کر مائل با تصوف ہو جاتا ہے، علم اس کو پکڑ کر جان کائنات کے دامن میں لے جاتا ہے، کیونکہ علم کی برکت یہ ہے الذین اوتوا العلم درجات، بے شک علم ایک ایسی شے ہے جس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔
अज़ीज़ान मोहतरम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन की आप तशरीफ़ फरमाते हैं, तो फरमाते हैं हमेशा सच्चों की संगत अख्तियार करो, सच्चों की संगत अख्तियार करो। एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पीर हैं और हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हैं। अब पीर जो है होता ही वो है जो कुरान और सुन्नत की तालीम देने वाला हो। ये तो नहीं है कि अपना गुलाम बना ले और जिसका गुलाम बनाना था उधर तो लेके ही ना जाए, गुंबद खजरा के मकीन की तरफ तवज्जो ही ना दिलवाए। तो अब हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रोज़ाना दर्स देते हैं, हज़रत हबीब अजमी शामिल होते हैं। हुआ वक्त एक ऐसा दौर भी आया कि हज्जाज बिन यूसुफ ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े अकाबरीन हमारे शहीद हुए। तो अब उसकी फ़ौज हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को भी तलाश कर रही थी। तो जब फ़ौज तलाश करने के लिए आई तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी वहाँ से निकले, देखा उनके मुरीद हज़रत हबीब अजमी का हुजरा था, उसमें वो बैठे हुए थे। वहाँ जाके पनाह ले ली और फरमाने लगे, हबीब अजमी, हज्जाज बिन यूसुफ की फ़ौज मुझे तलाश कर रही है, तो मैं इधर पनाह ले रहा हूँ, आ जाए तो उनको ना बताना। अब थोड़ी देर गुजरी, फ़ौज आ गई, हबीब अजमी बैर खड़े हुए हैं। अब आपका क्या ख्याल है, उनको बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? अब इश्क तो ये कहता है कि मुर्शिद ने कहा है रुक जाओ, नहीं बताना, लेकिन शरीयत कहती है इश्क होता वो है जो शरीयत के ताबे हो। तवज्जो नहीं फरमाई? ये अपना ये हम लोगों ने खुद साख्ते इश्क बना लिए, जो दिल की अजी बात से इश्क में ये कर दिया है। इश्क भी वही होता है जो शरीयत के ताबे हो। अब हुआ ये कि कहा हिजाज के फौजियों ने किधर है? हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं कमरे के अंदर है। वो अंदर आते हैं, आके देखते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर वो कहते तुमने कहा था भाई अंदर है, अंदर तो नहीं। कहते रब्बे काबा की कसम अंदर है, यानी काम पक्का कर दिया, रब्बे काबा की कसम अंदर है। फिर तीसरी बार फिर गए, सिपाही कहते थे लगता है ये मजनून है, ये पागल है, अगर ये सीहत अकल पर होता तो ये झूठ तो ना बोलता। हमें कहते अंदर है, छोटा सा हुजरा, अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब जिस वक्त वो बह रहा है ना, फौजी चले गए, आपने फरमाया हबीब हमने तुझसे तेरे हुजरे में आके पनाह ली कि तू नहीं बताएगा, लेकिन तुमने बता दिया। अब ये दाता साहब इस वाक़या को लिखते हैं और खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, अरबी का एक मकूला है, बेहतरीन कलाम वो होता है जो छोटे से दो अल्फाज हो मगर उसके अंदर असरार और रमूज के समंदर छुपे हुए हो। अब हुआ यह कि जनाबे वाला शेख ने पूछा तुझे कहा था नहीं बताना? फरमाया हुजूर आपके दर पर बैठकर हमने यही सीखा है, सच बोलना है, सच्चों की संगत अख्तियार करनी है। हुजूर देखें, मुझे ये लगा कि मेरा शेख जो मेरे हुजरे में आया है ये देखने के लिए आया है कि जो हमने इसको सच सिखाया ये उस पर अमल पैरा भी है कि नहीं है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, ये अमल पैरा भी है कि नहीं है। अब देखें, अब मैंने सच बोला और अल्लाह ने सच की ऐसी लाज रखी, मैं भी रुसवाई से बच गया और आप भी कत्ल होने से बच गए। अल्लाह ने इस सच की वजह से कुरान पर अमल करते हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन पर अमल करते हुए आज देखें अल्लाह ने हमें पर्दा रखा है। आप उनको नजर नहीं आए, कत्ल होने से बच गए और मैंने सच बोला और मैं रुसवाई से बच गया। और मैंने ये बता दिया जो कामिल मुरीद होते हैं वो कुछ भी हो जाए शरीयत का दामन नहीं छोड़ते, वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते जो सच पढ़ के आया है। अज़ीज़ान मोहतरम, दो छोटी छोटी बातें अर्ज करके गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। फिर दाता साहब ने खूबसूरत बाब बांधा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाया बात यह है, आज हमारे माशरे में हम देखते हैं किसी ने बहुत सारी लंबी दाढ़ी रख रही, कहते ये बड़ा शेख है, 8-10 अंगूठियां पहन ली, बहुत बड़ा शेख है। ये मसला मैं 12 बयान कर चुका कि 1 से 2 अंगूठियां पहने तो जो पड़ा इमाम पहने उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो पता नहीं ये सूफी कहाँ से आ गए जो 10 पहन ले और फिर भी हम उनके हाथ चूम रहे होते हैं, क्योंकि जैसा पीर जाहिल वैसे मुरीद जाहिल। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, अगर हजूर गजाली जमा हूं तो उनके सामने बैठने वाला पीर भी तो उसी दर्जे का होगा ना, और अगर हजूर ताजदार गोलड़ा मुरीद हूं तो सामने बैठने वाले भी हजरत शमसुद्दीन सियाल ही होंगे ना। तवज्जो नहीं फरमाई? अगर पीर जो है भंगी और चरसी हो तो सामने बैठने वाला कोई आलम थोड़ी हो सकता, वो वैसा ही होगा ना जैसा पीर है। अब हुआ यह कि जनाबे वाला
آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یاد رکھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب اگر یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے تو ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، پھر کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب جس کو اللہ محبوب بنا لے گا، پھر مجھے یہ بتائیں آپ کا کوئی مجازی محبوب ہو، آپ ڈرتے ہیں وہ کچھ کہہ دے تو پوری کرتے ہیں، جن کو اللہ محبوب بنا لے یہ کہتے جاتے ہیں وہ مانتا جاتا ہے، لیکن اتباع کہاں ہے؟ محبوب کی کرنی ہوگی۔ تو یہ پتا چلا داتا صاحب نے کہا اگر ہوا میں اڑ جائے ولی نہیں ہو سکتا، 10 انگوٹھیاں پہن لے ولی نہیں ہو سکتا، لمبے بال رکھ لے ولی نہیں ہو سکتا، جبہ کبہ دستار پہن لے ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوگا جو در مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، محبوب کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ اور ہم تو اس لیے ان کے پیچھے چلنے والوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، طویل دھاگوں کے والوں کے جا کے گھسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ یہ تو پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں بھی پکڑ کے پیچھے ہی چلائیں گے، تو لہٰذا ہم شارٹ کاٹ کے چکر میں ایسے لوگوں کے پاس جو کہ تم تو مر گئے، تم تو بچتے نہیں، تمہارے پر تو جادو ہو گیا، تویز ہو گئے، لو بکرے لے آؤ، پیسے لے آؤ، تمہارے پاس کمائی جو حرام کیا ہے ان کو دینے کے لیے، تو تم یہ اتباع والوں کے پیچھے جاتے نہیں، اس لیے نہیں جاتے کہ یہ بھی ہمیں پکڑ کے کہیں گے چلو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں، آؤ تم بھی ساتھ ساتھ چلو، تم چلنے سے ڈرتے ہو اس لیے ان کا در چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہو۔ پتہ ہمیں بھی ہو ہے سارا، خبر ہم بھی رکھتے ہیں کہاں کہاں پھرتے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عزیزان محترم، فرماتے جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، اتباع کرنے والا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ لکھنے کے بعد پھر داتا صاحب ایک مثال لاتے ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ پہلے قرآن سے ثابت کرتے ہیں ایک انداز کو، پھر حدیث لاتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ایک مثال اور واقعہ لاتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ فرماتے حبیب رائی، بکریاں چرانے والا ایک حبیب تھا، اللہ کا ولی تھا، پہلے جو کچھ بھی تھا وہ آپ کشف المحجوب پڑھ لیں، لیکن اب چونکہ اللہ کا ولی ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے، ایک بندہ گزرا دیکھا، حضرت حبیب رائی مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بکریاں اور بھیڑیا اور بھیڑیے اکٹھے چر رہے ہیں۔ اب بھیڑیے کا کام ہے بکریوں کو کھانا، اور یہاں عجیب منظر ہے، کبھی چور اور چوکیدار مل جائے تو پھر کچھ بچتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چور اور چوکیدار، اب جاگنے والے بھی برابر نہیں ہوتے، رات کو چور بھی جاگتا ہے اس کا جاگنا اور ہے، چوکیدار بھی جاگتا ہے اس کا بھی جاگنا اور ہے، سب کا جاگنا برابر نہیں ہوتا نا جی۔ اب یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں حبیب رائی تو عبادت میں لگا ہوا ہے اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، الٹا بکریوں کو چرا رہے ہیں، عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ فرمایا قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرماتے میرے محبوب کی اتباع کرو تو میں اپنا محبوب بنا لوں گا، جب سے میں اس کا ہوں ساری کائنات میری ہو گئی ہے۔ میں تمہیں بڑا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتاتا، تویز نہیں دیتا، نہ مجھے آتے ہیں تویز، نہ میں دیتا ہوں، نہ لکھنے آتے ہیں، بس ایک ہی تویز لے جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے آقا کی اتباع شروع کر دو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، پھر تم خیال کرو گے وہ پورا کر دے گا، تم ہاتھ اٹھاؤ دو گے تمہارے ہاتھوں کو وہ خالی نہیں بھیجے گا۔ جیسے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، سائیں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، ایک وظیفہ تو بتائیں، اسم اعظم لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مسکرائے، فرمائے کوئی اسم صغیر تم بتا دو، اعظم میں بتا دو، جب ہیں اس کے نام پھر صغیر کیسے، سارے ہی نام اس کے بڑے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ اس نے کہا میں کائنات کو تابع کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اس کے تابع ہو جا، کائنات تیری تابع ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، ایک بڑا علمی نکتہ، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ 3 دفعہ دعا کیوں دی ہے؟ محبوب فرماتے ہیں جب کوئی ایک دفعہ دعا مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی، جب دوسری دفعہ مانگتا ہے پھر بھی نہیں ہوتی، جب تیسری دعا مانگتے ہیں اللہ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے، اب تیسری بار سوال کر لیا، اب دے ہی دو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، بات بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ بات آج سمجھ آ گئی تو کبھی آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ لکھا داتا صاحب نے ہے، میں تو صرف راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں۔
ان کی کتاب میں یہ میں نے پڑھا ہے اور ہر سال پڑھتا ہوں. جب پڑھتا ہوں مجھے ذوق آتا ہے. میں نے ممبر پہ کبھی بیان نہیں کی. میں ڈرتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر بندہ متحمل نہیں. اب میں اس کے پورے کلام کے لب لباب کو بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اب ہوا یہ ہے کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ دیدار نصیب ہوا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں. وہاں پہ معاملات دیکھے ہیں. قرب ناز کے پردوں میں محبوب تشریف لے گئے. مقام احسان پر اعلیٰ درجے پر آپ جو ہے متمکن ہوئے. اور پھر جب واپس آنا تھا تو محبوب نے ارادہ ظاہر فرمایا مالک کتنی خوبصورت جگہ ہے جہاں تیرا دیدار ہو. اتنا حریم ناز کے پردے میں کوئی بات کرے, کوئی پردہ نشیں ہو, کلام کرے اور پھر کوئی چھوڑ کے جائے تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو جمال اور کمال اور لذت اور سکون اور یہ کیفیات تجھے یہاں میرے پاس میں نے بلایا ہے اور جو نصیب ہوئی ہیں, ایک چیز تمہیں دیتے ہیں جب بھی تم وہ کرو گے یہی کیفیات لوٹ آئیں گی. باری تعالیٰ کون سی فرمایا تجھے نماز کا تحفہ عطا کرتے ہیں. یہ مومن کی معراج اس لیے ہے کہ جو تجھے کیفیات یہاں نصیب ہوئی ہیں جب دنیا میں تو عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ کیفیت لوٹ آئیں گی. اس لیے آپ فرماتے تھے بلال ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ, اذان دو, تکبیر پڑھو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور وہ مقام احسان کا جو درجہ ہے دوبارہ اس تک پھر وہاں پہنچے, اس کو پالیں. تو داتا صاحب نے موضوع باندھا ہے. محبوب وہاں جا کے ادھر نہیں آتے تھے. فرمایا محبوب جاؤ چیز ایک ایسی دیتے ہیں کہ یہی لذت کی کیفیات لوٹ آئیں گی. نماز معراج پہ فرض ہوئی ہے. اب یہ بتائیں مجھے, اب محبوب نے دیا ہے تحفہ, اللہ نے دیا ہے تحفہ اور محبوب لے کے آئے ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو تحفہ دے تو آپ اس کو واپس لوٹا دیں, وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو خدا نے تو نماز کا تحفہ دیا ہے. اب نہ بولنا. ہاں آپ نے تو ایسے پیر پکڑنے وہ کہتے ہیں مجھے دیکھو نماز ہو گئی. لعنت ہے ایسے عقیدے پر. کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. نماز کسی کو معاف نہیں ہے, نماز پڑھنی ہوگی. جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے, انکار کرتا ہے تو کافر ہے. ایسا تصوف نہیں ہے. اب محبوب فرمائے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اللہ نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے, اور آپ کہیں جی ہم نہیں پڑھتے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا انکار کر رہے ہو نا. تو میں امید کر سکتا ہوں کہ داتا صاحب کے اس پوری تحقیق کو میں نے صرف ایک لفظ ایک جملے میں بیان کیا ہے, اس طرح نہ میں بیان کر سکتا ہوں تو نہ آپ متحمل ہیں. تو اب یہ جو محبوب نے جو تحفہ لے کے آئے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نا؟ بھائی صاحب تمہاری تو شاکے بلندے نہیں ہوئے. تو یہ نماز لازمی پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ محبوب فرماتے یہ مجھے نہ ملتی تو ہم نہ آتے. کیونکہ فرمایا جاؤ محبوب تم, یہ جو لذت ہے یہ لذت آشنائی ہے جی, یہ کیفیت ہے جو حریم ناز کے پردوں میں کلام ہوا ہے. محبوب یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں, کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ محبوب جاؤ, پھر جب یہ آپ وہاں پہ نماز پڑھیں گے یہی کیفیات لوٹ آئیں گے. اس لیے محبوب فرماتے بلال ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ, بلال ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. محبوب فرمائے یہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آپ پڑھیں محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اب میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتے رہیں گے اور محبوب کے دل کو بھی خوش کرتے رہیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا بھی انکار نہیں کریں گے. بہرحال جو میں نے کشف المحجوب سے تیاری کی تھی وقت بالکل ہی ختم ہو گیا. جتنے بھی کلمات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مزار مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو. ایک مجذوب تھے لاہور میں, یہ مجھے کسی پرانے زیادہ عمر کے ایک ولی نے سنائی تھی بات. اب بھی وہ زندہ ہی ہیں, حیاتی ہیں, وصال نہیں فرمایا. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی, میں نے کہا حضرت آپ سال میں کئی بار جاتے ہیں اور آپ کی حاضری ہوتی ہے مدینہ شریف کی, کوئی راز کی بات ہی بتائیں. تو فرمانے لگے راز تو بہت ہے لیکن ایک راز جو ہے وہ پکا ہے. ہم نے کہا کون سے؟ کہتے جب میں جاتا ہوں نا لاہور, میں جا کے داتا صاحب کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں اپنے نانا کے پاس پہنچا دیجئے.
کوئی ایصال ثواب کر کے نا میں کہتا ہوں نانا کے پاس پہنچا دیجئے، اور پھر یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے دروازے سے خالی کوئی نہیں آتا۔ قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں نے زندگی میں 55 حج کیے، وہ فرماتے ہیں، اور میں نے 100 سے زیادہ عمرے کیے، 55 حج اور 100 سے زیادہ عمرے مجھے داتا علی حجویری کے قدموں سے پرمیشن ملی ہے۔ میں تو کہتے ہیں برملا کہتا ہوں جس نے مدینے جانا ہے داتا صاحب کے قدموں میں جائے، مدینے پہنچ جائے گا۔ جو نہیں فرمائی آپ نے، تو بات یہ ہے اللہ والوں کی مجلس میں صحبت میں یہ چیزیں میسر آتی ہیں، اگر کوئی دل سے جائے خالی نہیں آتا۔